قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ الصلاة والسلام على حبيبه ونوره سيد المرسلين عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأمته يا شفيع المذنبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. انتہائی قابل عزت احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، محترم نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب بھائی محمد ہاشم صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے اِصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا، آپ کا، ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس مرحومہ کے اِصال ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد ہے، اس مرحومہ کی اپنے حبیب کے صدقے بلا حساب بخش فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. ایک 22ویں پارے سے، ایک 4تھے پارے سے. اللہ تعالیٰ ایک آیت میں
نبی پاک علیہ السلام کی قیامت تک آنے والی جتنی بھی امت ہے سب کی شان بیان فرماتا ہے، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نبی پاک کی اہل بیت کی شان بیان فرماتا ہے۔ پہلے چوتھے پارے والی آیت سن لیجئے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب علیہ السلام کی امت، جتنی بھی امتیں آئی ہیں، فرمایا تم ساری امتوں میں سب سے بہترین ہو۔ ذرا بولیں، ساری امتوں میں سب سے بہترین امت کون سی ہے؟ بولیے، نبی پاک علیہ السلام کی امت۔ یہ قرآن ہے، کیا سنا ہے؟ بولو، قرآن۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی امتیں آئی ہیں ساری امتوں میں سب سے بہترین امت نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے۔ اچھا بھی ہمارے اندر تو کوئی ایسا رنگ نہیں جس کی وجہ سے ہم کہیں جی ہاں ہم نمبر لے گئے، سب سے آگے نکل گئے۔ نہ، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے، بلکہ کئی ایسے گناہ ہوں گے جو پچھلوں کو خبر بھی نہیں تھی، ہم کر بیٹھے ہوں گے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر کوئی ایسا کمال نہیں، بس ہماری نسبت جو اس سے لگ گئی ہے۔ جن کی شان ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اس وجہ سے اللہ ہمیں آپ کو سب کو اعزاز دیتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جو بہترین امت ہوتی ہے نا اس میں پھڈے نہیں ہوتے۔ جو بہترین ہوں گے نا ان میں اپنی ذاتیات کی لڑائیاں نہیں ہوں گی، غلط فہمیوں کی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اپنی ذاتیات کی لڑائیاں نہیں ہوں گی۔ جو بہتر ہوں گے نا، ہمارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادوگروں کا واقعہ موجود ہے۔ فرعون نے بلایا تھا مقابلے کے لیے، جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکے فٹ سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا میں توڑیاں لتاں وڑ دیاں گا، توڑیاں باواں وڑ دیاں گا، ٹوٹے ٹوٹے کر دیاں گا۔ انہوں نے کہا جو کچھ کرنا ہے کر لے، اب ہم نے ایمان کا جو اپنے گلے میں پٹا ڈال لیا ہے نا، ہمارے جسم سے جان جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا۔ ہمیں اتنا پتہ ہے، یہ سارا قرآن میں لکھا ہے، فرعون نے جادوگروں کی ایک سائیڈ کا بازو دوسری سائیڈ کی ٹانگ کاٹ دی، کہا چھوڑ دو موسیٰ کا دین۔ انہوں نے کہا تینوں بھولیکھا لگ گیا ہے، وہ کوئی اور ہوں گے جو چھوڑ جائیں گے، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور ہمیں پتہ لگ گیا جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اتنے پکے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی امت تو سب سے بہترین امت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے اتنے پکے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے غلام کتنے پکے ہوں گے۔ سمجھ آگی نا؟ اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ایک معنی یہ کہ تم بہترین امت ہو، دوسرا معنی اس آیت کا یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت تک میرے محبوب کی امت آتی رہے گی، لیکن اے میرے محبوب کے غلاموں جو اس وقت حضور کی خدمت میں موجود ہیں، فرمایا قیامت تک امتی آتے رہیں گے، لیکن ان سب میں تم زیادہ شان والے ہو جو ودوہا والا چہرہ دیکھتے بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا آئیں گے تو قیامت تک کلمہ پڑھنے والے، لیکن جو تم نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو، نبی پاک پر اپنے جان اور مال کی قربانی بھی پیش کرتے ہو، فرمایا تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کے لڑ لگے ہو جو خود بڑی شان والا ہے۔ میرا نبی خود اتنی اونچی شان والا ہے، اللہ نے جو میرے نبی سے جڑتا گیا اللہ نے اس کو بھی اونچی شان والا بنا دیا ہے۔ اب آتے ہیں جی 22ویں پارے میں۔ 22ویں پارے میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ آیت تطہیر۔ اس کے نزول کی طرف جاتا ہوں تھوڑا سا پیچھے، تاکہ بات آپ کو اچھی طرح کھل کر سمجھ میں آ جائے کہ یہ آیت کیوں اتری، کب اتری۔ مدینہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے نا، پہلے تو حالات تنگ تھے کیونکہ گھر بار مکان کاروبار سب کچھ مکے میں رہ گیا، سب کو چھوڑ کے حضور کے صحابہ وہاں پہنچے نا،
خالی ہاتھ پہنچے حضور کے صحابہ، تو کچھ نہیں تھا، لیکن جب اللہ نے کرم کیا، فتوحات ہوئی، جنگ فتح ہوئی، مال غنیمت بھی آیا، اپنے کاروبار بھی چلے، تو جب گھر گھر میں چولہا جلنے لگا، تازی روٹی ہانڈی پکنے لگی، تو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج نے حضور کی بارگاہ میں آ کر ایک مطالبہ کیا، کہا یا رسول اللہ مہربانی کیجئے، پہلے حالات اور تھے، اب اللہ نے کرم کیا، اب حالات اور ہیں، یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں تو مہینہ مہینہ چولہے میں آگ ہی نہیں جلتی، ہفتہ ہفتہ کچھ پکتا ہی نہیں گھر میں، تو یا رسول اللہ باقی لوگ خوشحال ہو چکے ہیں، تو مہربانی کیجئے آقا ہمارا راشن تو بڑھا دیں، ہمارا راشن بڑھا دیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں نے نبی پاک سے کیا کیا؟ مطالبہ کیا، ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا۔ کنہوں نے مطالبہ کیا؟ بولا یار ہماری ماؤں نے، ہماری مائیں ہیں، نبی پاک کی بیویاں ہماری کیا لگتی ہیں؟ مائیں۔ سن لیں قرآن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی پاک کی بیویاں امتیوں کی کیا ہیں؟ مائیں۔ ہماری ماؤں نے مطالبہ کیا حضور علیہ السلام سے۔ اچھا مطالبہ غلط نہیں، اس لیے کہ ہر بندے کی بیوی، ہر گھر والی خاتون جو ہوتی ہے، گھریلو خاتون، وہ یہی چاہتی ہے مرچ مسالہ، روٹی دال سبزی آٹا، ہر چیز کیا ہے؟ گھر میں موجود ہو، کوئی محتاجی نہ ہو، سب کچھ موجود ہو، ہر عورت یہ چاہتی ہے۔ تو مطالبہ ٹھیک تھا ان کا، لیکن ایک تھا ان کا مطالبہ بالکل ٹھیک ہے، ایک ہے اللہ کے محبوب کی طبیعت مبارکہ۔ سرکار کی طبیعت میں تو دنیا جمع کرنا تھا ہی نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ سرکار کی طبیعت میں یہ چیز ہے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر لگ گیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام ممبر پر جلوہ فرما ہو کر صحابہ کو خطاب فرمانے لگے۔ اچانک نبی کریم علیہ السلام نے اپنا خطاب روک دیا، آواز روک دیا، ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، سرکار نے آ کر دوبارہ آواز شروع فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا جب بیان ختم ہوا، آواز ختم ہوا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پہلے تشریف لائے، آواز شروع فرمایا، پھر آواز روک کر دوبارہ گھر میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے یہ جواب ارشاد فرمائے، آقا اپنے آواز کیوں بیچ میں چھوڑا، گھر کیوں تشریف لے گئے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب میں خطاب کرنے لگا اچانک مجھے یاد آیا میرے گھر کے اندر دنیا کا سامان پڑا موجود ہے، فرمایا میں نبی کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میرے گھر کے اندر دنیا کا سامان موجود پڑا ہو، فرمایا میں نے بیان روک دیا، گھر جا کر سارا مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اللہ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی طبیعت مبارکہ۔ کھجوریں پڑی تھی صدقہ کی، حضرت امام حسن آئے، جنتی جوانوں کے سردار، ایک کھجور اٹھائی، صدقے کی کھجور تھی، کھانے لگے نا تو نبی پاک نے فرمایا نا نکالو۔ شہزادے کے منہ مبارک میں اپنی پیاری پیاری انگلی ڈال کر میرے آقا نے کھجور منہ سے نکالی۔ ایتھے لوکی مربے نے مربے ہڑپ کر جانے تے ڈکار بھی نہ مارن، واہ مدینے کے تاجدارہ کیا انصاف سکھایا۔ فرمایا نا ہم محمد اور آل محمد ہیں، ہمارے اوپر صدقات حرام ہیں، ہم نہیں کھاتے۔ توجہ ہے نا؟ تو سرکار دنیا جمع۔ بس ایک اور بات سن لیں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام جنگ کے لیے تشریف لے گئے، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے
تھوڑی بہت جمع پونجی رکھی تھی، آپ نے کیا کیا کہ اس کے نا پردے بنوا لیے، بڑے خوبصورت پیارے پیارے پردے بنوائے۔ نبی پاک علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سیدھے سیدہ کائنات کے پاس جلوہ گری ہوتی تھی۔ اب سرکار تشریف لائے تو دیکھا نا سامنے پردے لگے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام نے گھر میں قدم رکھا اور واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ نے سمجھا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو حضور کے مزاج کے خلاف ہوئی ہے، اس وجہ سے تو سرکار واپس تشریف لے گئے، وگرنہ ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھ گئی فوراً، نبی کی بیٹی تھی نا، فوراً سمجھ گئی کہ لگتا ہے یہ جو پردے میں نے نئے لگوائے نا یہ دنیا کا مال ہے، میرے ابا جان کو پسند نہیں آیا۔ فوراً کیا کیا، وہ پردے اتارے حضرت علی کو دیے، کہا کہ اے علی یہ لے جائیں، بیچ کر اللہ کی راہ میں غریبوں کو صدقہ کر کے آ جائے۔ حضرت علی نے وہ پردے لیے، صدقہ کر دیے۔ اب سیدہ نے اپنے بچوں سے کہا، حسنین کریمین سے، جاؤ جا کر اپنے نانا جان سے کہو آپ پردوں کی وجہ سے ناراض تھے نا تو آپ کی بیٹی نے پردے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے ہیں، اب تو جلوہ فرمائے نا۔ اب سرکار تشریف لائے۔ بھائی یہ ہے مزاج میرے نبی کریم علیہ السلام کا۔ سرکار کی بیویوں کا مطالبہ بالکل برحق، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے مزاج سے وہ ملتا، سرکار کا مزاج اور ہے۔ اچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کا، ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ پسند نہ آیا تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا، ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 10-12 دن ہو گئے حضور اپنی بیویوں کے پاس تشریف ہی نہیں لے گئے، حتیٰ کہ صحابہ کو لگا کہ شاید نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاقیں دے دیں۔ مسجد نبوی میں ایک بالا خانہ تھا، اوپر ایک کمرہ تھا، حضور نماز پڑھاتے وہیں جلوہ گار ہو جاتے۔ ایک دن حضرت عمر آئے، دروازے پر اجازت مانگی تو کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اجازت نہیں دی، آپ رکے رہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ جا کر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کر دو، جو خادم تھے حضور کے، ان سے کہا کہ عمر اپنی بیٹی کی سفارش کرنے نہیں آیا، آپ کی زیارت کرنے آیا ہے۔ اگر آپ کو ان سے ناراضگی ہے تو میں ان کا سر بھی اتار کر آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں، آقا میں آپ کے مزاج کے خلاف چلنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ بات کی تو سرکار نے فرمایا آنے دو عمر کو۔ آگے حضرت عمر بات چیت ہوتی رہی، آقا لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے طلاقیں دی ہیں، فرمایا نہیں میں نے طلاقیں نہیں دی، بس ان کا مطالبہ میری طبیعت سے میچ نہیں کرتا، ملتا نہیں ہے، تو میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لیے۔ اچھا کرتے کرتے 20 25 26 27 28 29 دن گزر گئے، پورا مہینہ ہو گیا۔ مہینہ گزرنے کے بعد اللہ نے یہ 21ویں پارے کے اینڈ ہے اور 22واں شروع ہے، یہ پورا رکوع نبی پاک پر نازل فرمایا۔ ان آیتوں کو کہتے ہیں آیت تخییر، جہاں سے میں اب مضمون پڑھنے لگا ہوں۔ یہ آیت تطہیر سے پچھلی آیتیں، آیت تخییر، اگلی آیتیں کیا ہیں؟ آیت تطہیر۔ تخییر کا مطلب ہے اختیار، آ لے لو یا آ لے لو، یہ کر لو یا وہ کر لو، اختیار دیا اللہ نے۔ آیت تخییر سنیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ اپنی زبان مبارک سے اپنی بیویوں سے فرما دیں، اپنی ازواج سے کہہ دیں اگر تمہیں دنیا چاہیے یا دنیا کا مال چاہیے آ جاؤ میں مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، فتعالینا امتعکن، میں اتنا زیادہ دنیا کا مال تمہیں جمع کر کے دے دیتا ہوں، ساری زندگی دنیا کھاتی رہو گی، مال تمہارے پاس کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا اگر تم نے
نے دنیا کا مال پسند کر لیا وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے اپنی بیویوں سے فرما دیں کام دو ہیں، یا دنیا لے لو، دنیا کا مال لے لو، یا اللہ کے رسول کا اور نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کر لو. دنیا ملے گی تو رسول کا قرب نہیں ملے گا. اگر رسول اللہ کا قرب لینا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ لینا ہے، پھر دنیا کو دھکا دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نبی پاک علیہ السلام پر نازل فرمائی. نبی پاک علیہ السلام یہ آیتیں لے کر پورے مہینے بعد سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے پاس تشریف لائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، اب تم سب کے پاس دو راستے موجود ہیں، یا دنیا لے لو یا اللہ کے رسول کا ساتھ لے لو. اگر دنیا لینی ہے پھر میں تمہیں طلاق دے کر خود سے جدا کر دوں گا. اگر میرا ساتھ چاہیے پھر دنیا کا مال نہیں ملے گا. اسی طرح سے گزارا کرنا پڑے گا میرے ساتھ جیسے پہلے چلتا رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا. تمہارا اگر دل کرے تو تم اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے مشورہ کر سکتے ہو. مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا افیک استشیر ابویا یا رسول اللہ روٹی لب دیا لبے نہیں لب دی نہ لبے میں تواڈے بارے کسے نال مشورہ نہیں کرنا. آقا مینوں دنیا نہیں چاہیے، مینوں اللہ دے محبوب دا ساتھ چاہیے. حضرت قرآن سن دے جائے آقا مجھے دنیا مجھے کیا چاہیے اللہ کے رسول کا. فرمایا عائشہ ٹھیک ہے ذرا یہ آیتیں لے جو میری باقی بیویوں کے پاس بھی ان سے ذرا پوچھ لو. سرکار کی ساری بیویوں نے یہی کہا دنیا نہیں چاہیے ہمیں اللہ کے محبوب کا بولو ساتھ چاہیے. سرکار کی بیویوں نے دنیا کو دیا دھکا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ہمیشہ کے قرب کو اختیار فرمایا. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری. آیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ. اے محبوب علیہ السلام اپنی بیویاں نو فرما دیو اگر تسا اللہ نو پسند کیتا، اللہ دے محبوب دے ساتھ نو اختیار فرمایا، دنیا دے بدلے آخرت نو پسند کر لیا، یاد رکھنا فإن اللہ أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. کہہ لو یار سارے قرآن تے سانجھ ہے نا سارے بولے کرو. فرمایا محبوب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر دنیا کو دھکا دے دو گی اللہ کا قرب رسول اللہ کا قرب اور آخرت کو اختیار کر لو گی تو پھر اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کے رکھا ہے، بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. نبی پاک کی بیویوں نے پھر کیا پسند کیا؟ دنیا داری یا اللہ کے محبوب کا ساتھ؟ تو یہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہوں. میں وہی آیتیں پڑھ رہا ہوں. یہ اہل بیت کی شان تو کس کی شان بیان ہو رہی ہے بھائی؟ گل لے کے میں گل مڈوں توڑنا تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے. سمجھ آئی نا؟ یہ دیکھیں اہل کا مطلب ہے والے، بیت کا معنی گھر، اہل بیت گھر والے. گھر والیاں گھر والوں میں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بولو گھر والیاں گھر والوں میں داخل نہیں تو پھر اور کون گھر والے ہوں گے؟ ذرا سنتے جانا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے ازواج کی تربیت فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نبی کی بیویوں نماز پڑھتے رہو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتی رہو،
اللہ نے اور بھی باتیں بیان فرمائی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ نے یہ ساری باتیں سمجھائیں، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، نماز پڑھا کرو، ذکر کیا کرو، گھر سے باہر بغیر پردے کے نہیں جانا۔ اللہ نے یہ ساری باتیں تربیت کی اور اینڈ میں فرمایا سبحان اللہ، کہہ لو سبحان اللہ۔ یا اللہ یہ تربیت کیوں فرمایا؟ اس لیے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے، اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ نجاست کو، پلیتی کو اللہ تعالیٰ تم سے ہمیشہ دور رکھے، وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے پاک فرما دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیت تطہیر ہی پڑھی ہے نا۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو پاک کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے۔ اب ذرا سنیں اہل بیت کون کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت، میرے آقا کی بیٹیاں بھی اہل بیت، میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے بھی اہل بیت، میرے آقا علیہ السلام کی نواسیاں بھی اہل بیت، میرے آقا علیہ السلام کے نواسے بھی اہل بیت ہیں۔ اللہ نے سب کو پاک صاف فرما دیا۔ ذرا توجہ کرنا، پاکستان ویچ ایک ٹبر ہے وہ کہندے نے نہیں بیٹیاں تے اہل بیت نہیں نا۔ کیوں جی؟ دلیل کی؟ دلیل نام دی کوئی شے کوئی نہیں۔ آخر جی بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، شادی ہو جاتی ہیں، شادی کے بعد وہ اگلے گھر چلی جاتی ہیں، وہ تو پھر وہاں ہوتی ہیں، یہاں کی تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو بیٹیاں تو جی پرایا مال ہوتی ہیں، پرایا دھن ہوتی ہیں، اس لیے یہ اہل بیت نہیں۔ بھائی تو اپنی بیٹیوں کو پرایا دھن، پرایا مال سمجھتا ہوگا، میرے مصطفیٰ تو بیگانوں کو بھی اپنا سمجھتے ہیں۔ تو اپنیوں کو پرایا سمجھے تو تیری مرضی، میرے مصطفیٰ کی شان تو سبحان اللہ۔ ذرا سن، یہ کہتے ہو کہ نبی کی بیٹیاں اہل بیت نہیں، ذرا سنو آیت کریمہ، پہلے قرآن سناؤں گا۔ نجد کے 12 عیسائی نبی پاک علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے۔ کہنے لگے جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کہنے لگے جی بیٹے؟ فرمایا نہیں بیٹے نہیں۔ عیسائی اڑ گئے، نہیں جی بیٹے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اب عیسائیوں نے نبی پاک سے سوال کیا، کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتائیں۔ فرمایا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا باپ پھر اللہ ہی ہوتا ہے نا۔ فرمایا عیسائیوں کتنی بے وقوفی کی بات کی ہے، اگر یہی تمہاری بات سچی ہے تو مہربانی کر کے آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتاؤ نا۔ بتاؤ نا آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام کیا؟ جب سرکار نے پوچھا، اب عیسائیوں کو ایک رنگ آئے دوسرا جائے، جواب کیا دیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جواب دو نا، ابھی کہہ رہے تھے جس کا باپ کوئی نہ اس کا باپ خدا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو تو اللہ کا پتر نہیں مانتے نا، بتاؤ پھر آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ کبھی ایسے کریں کبھی ایسے کریں، جواب بنائے۔ سرکار نے فرمایا دیر نہ لگاؤ، ابھی تو میں نے آدم علیہ السلام کی امی کا نام بھی پوچھنا ہے۔ آیا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے بار بار پوچھا تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، انہوں نے ضد جاری رکھی، مانے نہ۔ جب نہ مانے تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون
فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کی پیدا فرما سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ عیسائیوں کو نبی کریم علیہ السلام نے سمجھایا لیکن ضد جاری رکھی، بات نہ مانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ نازل فرما دے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اعلان فرما دے، او عیسائیوں پہلے تم سے مناظرہ ہوا، مناظرے کے اندر تم ہار گئے لیکن مانے نہ، اب تم سے مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مباہلہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے اعلان کر دے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کہہ لیں سبحان اللہ۔ فرمایا حبیب پیارے ان سے کہہ دیں اب مناظرہ نہیں ہوگا، اب مباہلہ ہوگا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، او عیسائیوں میدان کے اندر آ جاؤ ہم سے مباہلہ کر لو، او عیسائیوں میدان کے اندر آؤ تم بھی اپنے بیٹے لے کر آؤ، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے لے کر آؤں گا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، او عیسائیوں تم بھی اپنی عورتیں لے کر آؤ، میں مصطفیٰ بھی اپنی بیٹیاں لے کر آؤں گا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، او عیسائیوں نمائندہ نہیں بھیجوں گا، میں مصطفیٰ خود میدان میں آؤں گا، تم نے بھی خود آنا ہے، کسی اور کو آگے نہیں کرنا۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر مباہلہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، یا اللہ سچے کو عزت عطا فرما، جھوٹے پر لعنت فرما دیں۔ اچھا جی پہلے کتنے آئے تھے؟ 12 دن طے ہو گیا، ڈیٹ طے ہو گئی، مقررہ دن آیا تو اب 60 عیسائی ڈیرہ لگا کر بیٹھ گئے، ڈیرہ لگا کر نہ پہلے بڑھ کے مارنے لگے، آنے دو ان کو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اور چھوٹی چھوٹی جنہیں سٹپڑیاں سن نا نال عیسائیاں دیاں، وہ کہنے لگے جی گرو جی آپ کر سکتے ہیں، خدا بند یسوع نے آپ کو بڑی شانیں جو دی ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بڑی کرنے والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ادھر وہ بڑھ کے مار رہا ہے، ادھر اللہ کے محبوب جلوہ گار ہو گیا۔ آئے ہائے، نبی کریم علیہ السلام میدان مباہلہ میں کس شان سے تشریف لائے؟ آئے ہائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ فرما ہے، سرکار علیہ السلام کے ساتھ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ خیبر کے فاتح حضرت علی مرتضی شیر خدا بھی موجود ہیں، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ تطہیر والی چادر لے کر نبی پاک کے ساتھ جلوہ گار ہیں۔ حضرت امام حسین کو نبی پاک علیہ السلام نے اٹھا لیا، حضرت امام حسن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی انگلی تھما دی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری اہل بیت، کیا فرمایا؟ اے میری، تو سرکار کی شہزادی موجود تھی کہ نہیں؟ تو شہزادی کو اہل بیت فرمایا کہ نہیں؟ فرمایا اے میری اہل بیت، جب میں دعا کروں نا تو تم نے آمین کہنا ہے۔ عرض کی آقا ٹھیک ہے ہم آمین کہیں گے، بس بات ختم ہو رہی ہے بھائی، بات تو بیچ میں نہیں نا چھوڑنی۔ ہاں جی فرمایا میری اہل بیت تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ عرض کی آقا ٹھیک، سرکار میدان مباہلہ میں اس شان سے آئے نا، آیا حضور آگے سید ایک نواسے کو اٹھایا، دوسرے کو انگلی پکڑائی، پیچھے سیدہ، اینڈ میں حضرت علی مرتضیٰ، اینڈ میں حضرت علی اس لیے تاکہ سیدہ کے قدموں کے نشان کو بھی کوئی نہ دیکھ سکے، اوپر قدم آئے تو علی کا چھاپا پڑے، سمجھ آئی نا؟ حضرت علی کو اس لیے پیچھے رکھا۔
اچھا سرکار میدان میں وہ جو بڑھ کے مار رہا تھا نا آئیں کر دیں گا کر دیں گا، اب بیٹھے کیونکہ بہت بڑی عمر کا پوپ پادری تھا، یہ اس کا گوشت یہ نا لٹکا ہوا تھا، ایسے اٹھا کر دیکھتا تھا۔ جب اس نے یوں دیکھا نا، پہلے کہہ رہا تھا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جیسے اہل بیت کا قافلہ دیکھا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، فوراً کھڑا ہو گیا۔ اور دوسرے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، پہلے کہہ رہے تھے بہ جا کھڑا دیں گا، ہوں آپ ہی کھڑا ہو گیا۔ خیر ہے، پہلے تو کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے۔ اس نے کہا پہلے بڑھ کے مار رہا تھا جب یہ نوری چہرے نہیں دیکھے تھے، اب میں نے یہ برکت والے نوری چہرے دیکھ لیے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کی دعاؤں کے اندر اتنا اثر موجود ہے، اتنا اثر موجود ہے، اتنا اثر موجود ہے، اگر یہ ہاتھ اٹھا دینا اللہ کی بارگاہ میں تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ تم کیا چیز ہو، تم کیا چیز ہو، پہاڑ بھی ان کی دعا کی وجہ سے اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ عیسائیوں نے اپنی ہار ماننا قبول کر لی، جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن سامنا نہ کر سکے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس دن عیسائی میری اہل بیت کے مقدس قافلے کے ساتھ مباہلہ کر لیتے، فرمایا روئے کائنات میں جتنے عیسائی ہیں ہماری دعا کی وجہ سے سب کے سب سور اور بندر بن جاتے، لیکن ہم نے دعا ان کے خلاف نہیں کی، اس لیے ان کی شکلیں سلامت ہیں۔ تو پتہ چلا ہماری شکلیں سلامت ہیں صدقہ مصطفیٰ کا، کافروں کی بوتھیاں نہیں بگڑی، وہ بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کا، آپ کی اہل بیت پاک کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے یہ میرے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔